بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے زمین پر اتارے جانے تک کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی سب انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان شروع سے آخر تک آ چکے ہیں یا آئیں گے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، اسی لیے انہیں آدمی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے عرض کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت زمین میں جنات رہتے تھے اور ابلیس کی بادشاہت تھی، لہٰذا آپ کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے شیطان ابلیس کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس واقعے کا شیطان سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت ہی خوبصورت بنایا تھا اور شرافت اور بزرگی سے بھی نوازا تھا۔ اللہ نے ابلیس کو زمین اور آسمان کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اس کے علاوہ اسے جنت کی پہرے داری سے بھی نوازا تھا، لیکن ابلیس نے اللہ کے سامنے تکبر کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا، اس کی شکل بگاڑ دی اور سارے رتبے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائے تھے چھین لیے، اس پر اپنی لعنت فرمائی، اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کا اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ دوستو، جانتے ہیں کہ شیطان ابلیس کون تھا؟ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور جنت کے باغوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کو دنیا اور آسمان دونوں کی بادشاہت دی گئی تھی۔ فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا تھا، ابلیس انہی میں سے تھا۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ لو شعلے کی طرح نظر نہیں آتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے اور ساری گرمی اسی میں ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کے علاوہ باقی سب فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا تھا۔ ابلیس کا نام حارث تھا، دوسری روایات میں عزازیل بھی آیا ہے اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ان میں جو کہے کہ میں اللہ کی سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو۔ فرشتوں میں سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے بجائے میں معبود ہوں، وہ ابلیس لعین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ آخر ابلیس کو ایسا گھمنڈ کیوں ہوا کہ وہ اس نے نہ صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا۔ زمین پر انسان کی تخلیق سے پہلے جنات آباد تھے۔ ایک بار انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فساد کو ختم کرنے کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ بھیجا۔ یہ وہی گروہ تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ابلیس نے اور ان فرشتوں کے گروہ نے ان سے جنگ کی اور انہیں جزیروں اور دور دراز کے پہاڑوں میں ڈھکیل دیا۔ اس کارنامے کے بعد ابلیس میں غرور پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے غرور کو جان گیا، لیکن فرشتے نہ جان سکے۔ ابلیس آسمانی دنیا، زمین اور اس کے درمیان سب علاقے کا بادشاہ تھا اور ساتھ ہی ساتھ جنت کی حفاظت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کیا کرتا تھا اور اس میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور اونچے مرتبے والا سمجھنے لگا، اور آخرکار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے گھمنڈ کو ظاہر کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ تمام بھید جانتا ہے۔ ابلیس سے سوال کیا، تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا، تو نے مجھے آگ اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ شیطان کا جواب تکبر اور جہالت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا اور ابلیس کو اپنی رحمت سے نکال دیا اور لعنت کی توق اس کی گردن میں ڈال دی۔ شیطان نے توبہ اور استغفار کرنے کی بجائے
अल्लाह ताला से खुली बगावत कर दी और क़यामत तक के लिए आदम अलैहिस्सलाम की नस्लों को बहकाने के लिए मोहलत मांग ली। अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलाद आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा शैतान की दरख्वास्त मंजूर की गई, उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी जो नस्ल आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। अब जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई। अल्लाह हर काम पर कादिर है, वो चाहे तो पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है, लेकिन इस दुनिया और इंसानों की तख्लीक उसने कई मरहलों में की। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया, बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में अपना नायब। उन्होंने कहा, तू उसे नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद करें और खून बहाएं, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। दोस्तों, फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा कि सबसे पहले जमीन पर रहने वाले जिन्नों ने फसाद बर्पा किया था, खून बहाया था और अल्लाह की नाफरमानी की थी, लिहाजा अब जो खलीफा बनेगा वो भी ऐसा ही करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। दोस्तों, ये बात याद रखनी चाहिए कि फरिश्तों का ये कहना एतराज के तौर पर नहीं था और ना ही आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद से हसद के तौर पर था, क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते वो बात नहीं कहते जिसको कहने या पूछने की उन्हें इजाज़त नहीं हो। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा तो फरमाया कि सारी ज़मीन से मिट्टी लाई जाए और आदम अलैहिस्सलाम के लिए लेज़दार चिपकने वाली मिट्टी आसमान की तरफ बुलंद की गई। पहले ये मिट्टी गारी की शक्ल में थी, फिर इसमें खमीर उठ गया, लिहाजा इस लेज़दार और चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अपने मुबारक हाथों से बनाया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया, फरमाया जिसको तमाम जमीन से लिया गया। इस तरह कई जगह की मिट्टी इस्तेमाल होने की वजह से इंसान अलग अलग रंग जैसे गोरे, काले या सावले, अलग अलग आदतों जैसे खुश मिजाज, बद मिजाज और अलग खसलतों जैसे नेक और बद के होते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इंसान को 3 तरह की मिट्टी से पैदा किया गया। नंबर 1 सलसाल, नंबर 2 हमा, नंबर 3 लाजिब। लाजिब से मुराद बेहतरीन और उम्दा मिट्टी से है, हमा से मुराद कीचड़ और सलसाल से मुराद ऐसी मिट्टी जिसे कूट कर बारीक किया गया हो, यानी ऐसी खुश्क मिट्टी जो खनखनाती हो। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। वो मिट्टी आसमान की तरफ ले जाई गई और लेसदार मिट्टी 3 लाजिब से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, जो इससे पहले बदबूदार मिट्टी हमा की शक्ल में थी और इससे पहले वो खुश्क मिट्टी तुराब थी। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया। पहले मिट्टी को गारे में तब्दील किया, फिर इसको मिलाकर गूंधा गया, फिर आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया और इस पुतले को 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता, अगर मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया और उसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। जब वो मिट्टी बिना पकाए मजबूत हो गई और सूख कर ठीकरे की तरह आवाज करने लगी, और जब यह पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूकने का इरादा फरमाया। पुतले को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया कि जब मैं इसमें रूह फूक दूं तो तुम इसके सामने सजदे में गिर जाना। रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई 60 हाथ यानी 60 मीटर थी और चौड़ाई 7 हाथ यानी 7 मीटर थी, और जन्नत में जाने वाले हर शख्स की लंबाई और चौड़ाई भी यही होगी। फिर जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म में रूह फूकी तो वो सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई, जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। तो फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। आदम अलैहिस्सलाम ने कह दिया। आदम अलैहिस्सलाम के अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर अल्लाह ने कहा, रहमका रब्बिका, यानी तुम्हारा रब तुम पर रहम करे।
जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फल और मेवों को देखा। रूह जब पेट में पहुंची तो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई तो आदम अलैहिस्सलाम पैरों और टांगों में रूह पहुंचने से पहले ही उन फलों और मेवों की तरफ कूद पड़े। कुरान पाक में इसी जल्दबाजी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक इंसान जल्दबाज है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी तो वो सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई और जिस्म के जिस हिस्से में पहुंचती वो गोश्त और खून में तब्दील हो जाता। जब रूह नाफ की जगह पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म को देखा तो जिस्म बहुत खूबसूरत मालूम हुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा तो उठ ना सके। फिर जब तमाम जिस्म में रूह फैल गई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं कहा। ये अल्लाह की तरफ से इल्हाम की वजह से था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, अल्लाह तुझ पर रहम करे। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। तमाम छोटी और बड़ी चीज़ों के नाम ज़ाती और सिफाती दोनों तरह के नाम सिखाए और तमाम कामों के नाम जैसे इब्ने अब्बास का कौल है गूंज का नाम भी सिखाया। अल्लाह ताला ने एक खास इल्म के जरिए आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फजीलत दी। ये वाक़या फरिश्तों के सजदा करने के बाद का है। अल्लाह ताला ने फिर इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने ये सुनते ही अल्लाह ताला की बढ़ाई, पाकीज़गी और अपने इल्म की कमी का बयान किया और कहा कि हमें तो ए खुदावंद इतना ही इल्म है जितना तूने हमें दिया। तमाम चीज़ों को जानने वाला तो परवरदिगार तू ही है। फिर अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा हुआ और फरमाया, इन चीज़ों के नाम बता दो। आपने तमाम चीज़ों के नाम सही सही बता दिए। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी फरिश्तों पर जाहिर हो गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हर खुले और छिपे का जानने वाला मैं ही हूँ। मतलब ये कि इब्लीस के दिल में छुपे तकब्बर और गुरूर को मैं ही जानता हूँ। और फरिश्तों ने जान लिया कि आदम अलैहिस्सलाम को इल्म और फजल के जरिए हम पर फजीलत और बरतरी दी गई है। हजरत हव्वा की पैदाइश कैसे हुई? जब फरिश्तों के सामने इब्लीस का घमंड जाहिर हो गया और उसने घमंड और सरकशी पर कमर बांध ली तो अल्लाह ताला ने उस पर लानत फरमाई। आसमान और जमीन की हुकूमत उससे छीन ली और जन्नत की पहरेदारी से भी हटा दिया और फरमाया, तू मरदूद है, जन्नत से निकल जा, अब क़यामत तक के लिए तुझ पर लानत है। इसके बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म फरमाया और उन पर ऊँग डाल दी, यानी उन पर नींद तारी हो गई। फिर इनकी बाईं पसली में से एक पसली लेकर हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम जब सोकर उठे तो अपने सिरहाने एक औरत को खड़ा देखा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? कहा, एक औरत। फिर पूछा, किस लिए पैदा की गई हो? वो कहने लगी, ताकि तुम मुझसे सुकून हासिल कर सको। जब फरिश्तों को खबर हुई तो वो इस औरत को देखने आए और कहा, ए आदम, इसका नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हव्वा। उन्होंने फिर पूछा, ये नाम क्यों रखा? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इसलिए कि ये हई यानी जिंदा इंसान से पैदा की गई है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खूब दिल खोल कर खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठिकाना अता फरमाया और उन्हें हर तरह की आज़ादी अता फरमाई सिवाय एक दरख्त के पास जाने के। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से खुद को रोके रखा। फिर इनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और आखिरकार दोनों से वो खता हो गई जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया था। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तो शैतान ने उन्हें इस दरख्त के जरिए फुसलाया और जहाँ वो रहते थे वहाँ से उन्हें अलग कर दिया और हमने फरमाया, तुम सब नीचे उतरो। अभी फल खाना ही शुरू किया था कि जन्नती लिबास उतर गया और वो दोनों पत्तों से अपना जिस्म ढांपते और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا، نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے شرم کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا کہ اے آدم، کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے آپ کو معاف فرما دیا، لیکن اللہ کو آئندہ کے لیے دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہند کی زمین میں اتارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آب و ہوا کے اعتبار سے ہند ایک بہترین جگہ ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کو وہیں اتارا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ عرب میں اتارا گیا۔ جس جگہ پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا، اسے عرفات نام دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف اتارا گیا، پھر اس کے دامن کی طرف اتارا، اور زمین پر موجود تمام مخلوق جیسے جن، جانور، پرندے وغیرہ کا مالک بنایا گیا۔ جب آپ پہاڑ کی چوٹی کی طرف سے نیچے اترے تو فرشتوں کی مناجات کی آوازیں جو آپ پہاڑ کی چوٹی سے سنتے تھے آنا بند ہو گئیں۔ جب آپ نے زمین کی طرف نگاہ اٹھائی تو دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا، اور اپنے سوا وہاں کسی کو نہ پایا۔ تو آدم علیہ السلام نے بڑی وحشت اور اکیلا پن محسوس کیا اور کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے سوا آپ کی زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان قریب میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح اور حمد و ثنا کرے گی، یعنی میرا ذکر کرے گی اور تعریف بیان کرے گی، اور ایسا گھر بناؤں گا جسے میری یاد میں بنایا جائے گا، اور اسے بزرگی اور بڑھائی کے ساتھ خاص کر کے اپنے نام کے ساتھ فضیلت دوں گا، اور اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا۔ پھر اس پر اپنی صفت و جمال کا عکس ڈال کر قابل حرمت یعنی عزت والا اور امن والا بناؤں گا۔ جس شخص نے اس کی حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہے۔ پھر اس کی طرف اونٹ یا دوسری سواریوں پر سوار ہو کر دور دراز سے دھول میں لپٹے ہوئے لوگ آئیں گے جو لرزتے ہوئے لبیک پڑھیں گے اور روتے ہوئے آنسو بہائیں گے۔ وہ اونچی آواز سے تکبیر کہیں گے، لہٰذا جو صرف میرے گھر کی طرف آنے کا ارادہ رکھے وہ میرا ملاقاتی ہے، کیونکہ وہ میری زیارت کرنے آیا ہے اور وہ میرا مہمان ہے۔ میری کریم ذات پر فرض ہے کہ میں اپنے مہمان کی بخشش کروں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ جب تک تم زندہ رہو گے اسے آباد کرو گے۔ اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امتیں اور قومیں ہوں گی جو ہر زمانے میں اسے آباد کریں گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ جائیں جو زمین پر ان کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس کا طواف کریں جیسے کہ عرش پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت کعبہ ایک یاقوت یا موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں جب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے سیلاب کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ بعد میں انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں۔ روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام ہند سے باہر نکلے اور اس گھر کو جانے کا ارادہ کیا اور خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا، حج کے سب ارکان ادا کیے۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ پھر مزدلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ پھر دونوں ہند کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آ کر اپنے رہنے کے لیے ایک غار بنایا۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گیہواں رنگ کا، لمبے قد کا اور زیادہ بالوں والا بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے انہیں وہ چیزیں بتائیں جو ان کے لباس کی ضرورت کو پورا کرے۔ روایت ہے کہ یہ لباس بھیڑ کی اون، چوپایوں اور درندوں کی کھال سے بنا تھا، لیکن بعض علماؤں کا کہنا ہے یہ لباس تو ان کی اولاد نے پہنا تھا۔ ان کا لباس تو جنت کے وہی پتے تھے جو جنت سے اترتے وقت اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد سے وادی نعمان یعنی عرفات کے میدان میں عہد لیا۔ اللہ نے عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی اولاد کو نکالا اور اپنے سامنے چیٹیوں کی طرح پھیلا دیا۔ اس کے بعد ان سے وعدہ لیا اور فرمایا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا، یعنی کیوں نہیں، اور اسی دن قلم نے قیامت تک ہونے والی سب باتوں کو لکھ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر داہنا ہاتھ پھیرا اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا کہ میں نے جنت کو ان کے لیے اور ان کو جنت حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔ دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا کہ میں نے دوزخ کو ان کے لیے اور ان کو دوزخ حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی انسان کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے، اس سے جنتی اعمال کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی جنت والے عمل پر ہی مر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخ حاصل کرنے والے کام کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخ والے عمل پر مر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی علماء کی الگ الگ رائے ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اللہ نے ان کے اولاد کو آدم علیہ السلام کی زمین پر بھیجنے سے پہلے نکالا تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ عرفات کے میدان میں نکالا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ جنت کی ہوا تھی جو جنت کے درختوں اور وادیوں سے جڑی تھی، لہٰذا دنیا میں خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حجر اسود بھی آپ کے ساتھ تھا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی بھی تھی جو جنت کے پیڑ ریحان سے بنی ہوئی تھی۔ اس کی لمبائی 10 گز یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی۔ ان چیزوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتاری گئیں، جیسے پیڑوں سے نکلنے والا گوند، لوہے کی سل، ہتھوڑا اور لوہے کا چمٹا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پہاڑ پر اترے تو اس پر لوہے کی ایک شاخ اگی ہوئی تھی، لہٰذا آپ ہتھوڑے سے اسے توڑنے لگے اور فرمایا، یہ ہتھوڑا اسی کی جنس کا معلوم ہوتا ہے۔ وہ لوہے کی شاخ پرانی اور کمزور ہو گئی تھی۔ جب آپ نے آگ جلائی تو وہ پگھل گئی، پھر آپ نے اس سے چھری بنائی۔ اس کے ساتھ آپ بہت سے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے تندور بنایا۔ کہا جاتا ہے یہ وہی تندور تھا جو نوح علیہ السلام کو وراثت میں ملا تھا، اور طوفان نوح کے وقت یہی تندور ابلا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے سر پر جنتی پتوں کا ایک تاج تھا۔ کچھ وقت کے بعد یہ پتے سوکھ کر گر گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے، جس سے زمین پر تمام چیزیں اگ گئیں۔ جب آپ جنت سے تشریف لائے اور ایک پہاڑ پر اترے تو آپ کے ساتھ جنتی پیڑوں کے پتے تھے، انہوں نے وہ پتے اس پہاڑ پر بھی بکھیر دیے، لہٰذا تمام پاکیزہ پھل اور میوے وغیرہ ہند میں اسی وجہ سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو انہیں جنتی پھل راستے کے لیے دیے اور ان کی خوبیاں بھی بتائیں، اس لیے دنیا کے تمام پھل جنت کے پھلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ جنت کے پھل سڑتے نہیں ہیں اور دنیا کے پھل سڑ جاتے ہیں۔ ساری روایتوں کی روشنی میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام پاکیزہ چیزوں کی اصل جنتی پتے ہیں جو آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے، چونکہ آپ کو ہند میں اتارا گیا تھا۔
اس لیے ہر طرح کا پھل یہاں ملتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، خوب آرام سے رہتے تھے اور جنت کے پھل کھاتے تھے۔ لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو بھوک محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنے رب سے کھانا طلب کیا۔ تب جبرائیل علیہ السلام گیہوں کی ایک تھیلی لے کر حاضر ہوئے اور 7 دانے آپ کے ہاتھ پر رکھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یہ تو وہی چیز ہے جو جنت سے نکالی جانے کی سبب تھی۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا، اس کا میں کیا کروں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اسے زمین پر پھیلا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں اس کو اگا دیا، اور یہی طریقہ زمین میں بیج ڈالنے کا ان کی اولاد میں جاری ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، فصل کاٹو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کہا، پھونک مار کر بھوسے کو اڑا دو۔ پھر پھونک مار کر آپ نے بھوسے کو اڑا دیا اور صرف دانے رہ گئے۔ وہ پھر ایک پتھر کے پاس آئے اور ایک کو دوسرے سے رگڑا اور ایک کو دوسرے پر رکھا، اور آدم علیہ السلام سے گیہوں کو اس پتھر پر رکھ کر پیسنے کو کہا۔ پھر آپ نے اس کو پیسا۔ اسی طرح سے آپ کو آٹے کو گوندھنا بتایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر اور لوہا لائے، اس کو آپس میں رگڑا تو آگ پیدا ہو گئی، آگ جلنے لگی۔ آگ جلانے کے بعد آدم علیہ السلام نے حکم کے مطابق آگ پر روٹی بنائی۔ یہ سب سے پہلی روٹی تھی جو تیار ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو باقاعدہ کھیتی کا طریقہ سکھایا اور لوہے سے استعمال کی چیزیں بنانے کا ہنر بھی سکھایا۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی کل 40 اولادیں تھیں جو 20 حمل سے پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے یہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ پہلے حمل سے پیدا ہوئے بچوں کے ساتھ دوسرے حمل سے پیدا ہوئے بچوں کا نکاح کر دیا جاتا تھا، اور پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کی اولادیں پیدا ہونے لگیں، اور پھر اسی طرح سے یہ دنیا آباد ہوتی چلی گئی۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔